السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا کاروبار جم چکا ہے، تمہارے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ یہ خبر مجھے کچھ عرصہ پہلے ملی ہے، میں بہت خوش ہوئی۔ ہر وقت تمہیں دعائیں دیتی ہوں، تمہاری بہن کی دعا ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن بھائی، آج مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بہت بے بس ہو کر تمہیں کال کر رہی ہوں۔ میرے بچے 2 دنوں سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ مہربانی کریں، مجھے کچھ رقم دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ بھائی، مجھے پریشانیوں اور مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ تم جانتے ہو، جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا ہے، میں کئی دنوں سے گھر میں فاقے کرتی ہوں۔ میرے بچے اب سردیوں کے ان دنوں میں اپنی بھوک کو برداشت نہیں کر رہے، اور اوپر سے بہت ہی شدید قسم کی سردی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بھائی، کھانے کے لیے کچھ دے دیں یا کچھ رقم دیں۔ جیسے ہی میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ میرے حالات سدھر جائیں گے، میں یہ رقم آپ کو واپس لوٹا دوں گی۔ میں صرف آپ سے کچھ عرصے کے لیے ادھار لے رہی ہوں۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرے گھر کے ساتھ رہتے تو میرے حالات کو دیکھتے، آپ کو ضرور میری حالت پر ترس آتا۔ نہ صرف ترس آتا، بلکہ آپ مجھے اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ جن حالات سے میں گزر رہی ہوں، خدا کی قسم، اگر کوئی اور عورت ہوتی تو کب کی مر چکی ہوتی اور اپنے بچوں کو بھی مار دیتی۔ لیکن خدا کا شکر ہے، مجھ میں ہمت اور حوصلہ ہے۔ میں اپنے بچوں کو گزارا کرنا سکھا رہی ہوں اور ان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے ایک دن میرے بچے مجھے اس مصیبت سے نکالیں گے اور میرا سہارا بنیں گے۔ لیکن بھائی، مجھے اب آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی میری بہن نے مجھے یہ سارے الفاظ کہے تو میں سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کرے گی۔ خیر، میں نے بہن سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ دنوں میں تمہارے گھر چکر لگاؤں گا، اب تم کہیں سے گزارا کر لو۔ میں جب آؤں گا تو تمہاری ساری ضروریات کو پورا کروں گا۔ میری بہن، جس کو صرف میری امید ہے اور میرے سہارے کی ضرورت ہے، میں اس کے ساتھ دھوکا کر رہا تھا، کیونکہ آج میں اپنی بیوی کو لے کر ایک خوبصورت بنگلہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں اور میری بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی کہ عالی شان بنگلے میں ہم رہیں گے۔ جس میں ہم رہتے تھے وہ بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن جیسے ہی میرے کاروبار میں اضافہ ہوا تو میری بیوی نے مجھ سے خواہش کی کہ اس شہر میں اس کی دوست کا گھر ہے، اس گھر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بنگلہ بن چکا ہے جو کہ اب بکنے والا ہے۔ اس بنگلے کے مالک یہ ملک چھوڑ کر پردیس جا رہے ہیں۔ جو اس بنگلے میں رہتے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے بیٹے ملک سے باہر شفٹ ہو چکے ہیں اور ساری زندگی وہیں گزاریں گے۔ یہ ان کے والدین تھے جو کچھ عرصے سے یہاں پر اکیلے رہ رہے تھے۔ اب ان کے بچوں نے ان کو اپنے ساتھ بلا لیا ہے اور اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بیچ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ میری دوست نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بنگلہ بہت ہی خوبصورت ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنا ہے، اور میری بیوی یہ چاہتی تھی کہ وہ بنگلہ ہم خرید لیں، اور اللہ کا شکر تھا کہ میں اس قابل ہو چکا تھا کہ میں اس بنگلے کی قیمت ادا کر سکتا تھا۔ خیر، آج صبح ہی میری بہن کی مجھے کال آئی تھی، جس کو میں نے بہت ہی بے رحمی سے نظر انداز کر دیا
اور میں اس کی طرف نہ گیا اور نہ ہی پتہ کیا، کیونکہ مجھے میری بیوی پہلے ہی کئی دنوں سے منع کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اپنی بہن سے رابطہ چھوڑ دو، کیونکہ جب بھی مجھ پر خوشی کے دن آتے ہیں تو میری بہن کسی نئی مصیبت کے ساتھ میرے سامنے آتی تھی، جس پر مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا۔ اور میری بیوی کی بات بھی سچ تھی، میں کئی بار اپنی بہن کو آزما چکا تھا۔ جب بھی میں کاروبار میں آگے بڑھنے لگتا یا کوئی بھی خوشی کی بات میرے گھر میں آتی تو اس کی کال آ جاتی، یا وہ خود مجھ پر مصیبت بن کر نازل ہوتی تھی۔ آج جب اس کی کال آئی تھی تو اس کا ذکر میں نے اپنی بیوی کے سامنے نہ لیا تھا، کیونکہ پھر وہ مجھ سے کہتی کہ تمہاری بہن ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی کامیابی کی طرف چل پڑا ہے اور کامیابی اس کی طرف آنے والی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی مصیبت لے کر ہمارے سروں پر سوار ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کب تمہاری بہن ہمارا پیچھا چھوڑے گی۔ جب میری بیوی میری بہن کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتی تھی تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا، لیکن اب میں بے حس ہو چکا تھا، اتنا بے حس کہ مجھے میری بہن کی کمی ہی محسوس نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی مجھے اس کا احساس ہوتا تھا کہ وہ کس مصیبت میں ہے یا اس کو میری کتنی ضرورت ہے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا باپ جب اس دنیا سے جانے لگا تھا تو وہ میری بہن مجھ کو امانت دے کر گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ اپنی بہن کا ہر حال میں خیال رکھنا، جب بھی اس پر مصیبت آئے تم اس کی مصیبت کے سامنے ثابت قدم رہنا اور اپنی بہن تک کسی مصیبت کو نہ آنے دینا۔ لیکن میں کیا کرتا، میں اپنی ہی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا، میں کب تک اس کا ساتھ دیتا؟ زندگی اس سے ہر قسم کے امتحان لے رہی تھی، میں تنگ آ چکا تھا، کیونکہ میری بہن کی شادی کے سارے اخراجات بھی میں نے کیے تھے۔ میری بہن ابھی چھوٹی سی تھی اور میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس کی ساری ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ اب میں مجبور ہوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں ان کا خیال رکھوں کہ ہر وقت اپنی بہن کے پیچھے بھاگتا رہوں۔ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کو لوٹا دوں، اس کے باوجود پھر وہ راضی نہ ہوگی۔ جن حالات میں میں نے محنت کی، جن حالات میں نے اپنے کاروبار کو اس حال میں لے کر آیا ہوں، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جن مشکلوں میں نے اپنی زندگی کو گزارا اور اس کے بعد میں کامیاب ہوا، میں دن رات کی محنت کی، جو مجھے آج میرے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن میری بہن نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور آج پھر مجھے کال کر کے پریشان کر دیا۔ میں اس سے خفا ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں ہرگز اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں نے ہر مشکل وقت میں اپنی بہن کی مدد کی۔ جب میں نے اپنی بہن کی شادی کی، اس کے شوہر نے مجھ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی تھی۔ میں نے اس شخص کی ہر ڈیمانڈ پوری کی، یہاں تک کہ اپنی بہن کو جو جہیز دیا، پورے جہان میں اس جہیز کی دھوم مچ گئی۔ پورے گھر کا فرنیچر، سونے کے سیٹ اور بے شمار چیزیں میں نے اپنی بہن کو جہیز میں دیں، اور اس کے ساتھ ایک کار کی چابی اپنی بہن کے شوہر کو دی۔ لیکن اس قدر ناشکرا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ اتنی چیزیں لینے کے باوجود بھی میری بہن کو تانا دیتے تھے اور ہر دوسرے دن میری بہن کو گھر سے نکال دیتے، یہ کہہ کر کہ تم جاؤ اپنے بھائی سے پیسے لے کر آؤ یا جائیداد میں سے حصہ لے کر آؤ۔ اب ان کو کون سمجھا تھا
کہ یہ جائیداد ہمارے آباء و اجداد کی نہیں تھی کہ میں اس کو حصہ دوں، یہ جائیداد میرے دن رات کی محنت کی ہے اور اس کو میں نے خود کمایا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا گھر جو میرے ماں باپ کا تھا وہ پہلے ہی میں اپنی بہن کو دے چکا تھا۔ اس کے بعد اور کون سی چیز رہ گئی تھی جس کا وہ حصہ مانگنے کے لیے میری بہن کو ہر ہفتے بھیج دیتے تھے؟ مجھے بہت ہی برا لگتا تھا۔ میں کئی بار اپنی بہن کو سمجھا چکا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے ثابت قدم ہو کر رہے اور ان سے کہے کہ میرے بھائی کے پاس کون سی جائیداد ہے جو میں اس سے لے کر آؤں، جو سب کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اس کی محنت کا ہے اور میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ لیکن میری بہن بھی شاید یہی چاہتی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر اس نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے، میں بھی اسی کا بھائی تھا، اس کو گھر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جتنا تمہیں دینا تھا میں دے چکا ہوں، اب مزید تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ میری بہن جس کا اکلوتا بھائی تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ میری خوشیوں میں شریک ہوتی، میری شادی کرواتی، ساری رسمیں ادا کرتی، لیکن نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کو ہر وقت لالچ کی پڑی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بہن، میں شادی کر رہا ہوں، ایک لڑکی جو مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، امید ہے تمہیں بھی پسند آئے گی۔ اس کا نام کوثر ہے، میں جس کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں میرے مالک کی بیٹی ہے۔ ایک دو بار وہ آفس میں آئی تو میں اس کو پسند آ گیا اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی دن فرصت سے میرے گھر آنا، میں تمہیں اس سے ملوانے کے لیے لے چلوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس شادی میں تمہاری رضامندی ضرور ہو۔ تم میری اکلوتی بہن ہو، اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ کام وہ کرتے، ان کو خوشی ہوتی، لیکن چونکہ یہ خوشی ان کے نصیب میں نہ تھی اور خدا تعالیٰ نے ان کو بہت جلد سنبھال لیا، تو اب یہ تمہارا کام ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ جیسے میں نے اپنی بہن سے یہ بات کی تو اس بات کے بدلے میں میری بہن نے جو مجھے جواب دیا اس کو سن کر تو میں دنگ رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، یہ کیسے مجھ سے اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم ابھی شادی مت کرو، ابھی عمر ہی کیا ہے، تم اس امیر گھر کی لڑکی سے شادی نہ کرو، تم کیسے اس کے نخرے اٹھا پاؤ گے؟ آج وہ اپنے مزاج کے مطابق رہے گی، تمہاری ساری زندگی ذلیل و خوار کر دے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی کچھ دیر صبر کرو۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، میں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتا ہوں، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ میری بہن کے یہ الفاظ مجھے تیر کی طرح لگ رہے تھے، نہ جانے وہ میری خوشیوں کی کیوں قاتل بنی ہوئی تھی۔ خیر، میں نے اسے سمجھایا کہ اگر میں نے اس سے شادی کی تو میرے دن سنور جائیں گے اور میرا کاروبار جم جائے گا، اس کا باپ کاروبار میں میری مدد کرے گا، اکلوتی بیٹی ہے، آخر ایک دن سارا کاروبار مجھے ہی سونپ دیا جائے گا۔ لیکن میری بہن کو میری بات کی سمجھ نہ آئی، مجھ سے خفا ہو کر چلی گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی پر نہیں آؤں گی، تم اپنی اکلوتی بہن کے بغیر اگر شادی کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں نے اپنی بہن کی اتنی بے حسی کی باتیں سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا
کہ یہ وہی بہن ہے جس کی خاطر میں نے سب کچھ کیا۔ اس کے سسرال والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو قرضے میں ڈال کر اس کے سسرال والوں کی خواہشات کو پورا کیا، لیکن اس کو میرا ذرا خیال نہیں۔ خیر میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس کے بغیر ہی شادی کر لوں گا۔ میں وہاں پر خود گیا اور سارے حالات ان کو بتا دیے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں کتنا ہی ذہین اور لائق ہوں۔ اس کا باپ میرے ساتھ کئی عرصے سے کام کر رہا تھا، اس کو بھی میری عادات کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے مجھے راضی ہو چکا تھا۔ خیر میں نے ان سے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ لڑکی کوثر کئی بار مجھ سے مل چکی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی عادت مجھے بہت ہی پسند تھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ کچھ عرصے بعد میری اپنی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اور کوثر نے شادی کی ساری شاپنگ مل کر کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بہن میری شادی میں شامل ہو اور اپنے بھائی کی خوشیوں میں شریک ہو، لیکن میری بہن اس سب کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی، نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کا دل نہ دکھایا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی بات کی کہ وہ پریشان ہو، لیکن اس سب کے باوجود مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ میں اپنی بہن کو اپنی خوشیوں میں شریک نہ کر سکا۔ شادی کے کچھ عرصے پہلے جب ایک ہفتہ میری شادی سے رہتا تھا، میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ بہن میں چاہتا ہوں تم میری شادی میں شریک ہو۔ وہ تمہاری شرکت میرے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس پر جو بات میری بہن نے مجھ سے کی اس کو سن کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری بہن مجھ سے اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے شادی پر آنے سے روکا ہے۔ اس نے کہا ہے جب تک تمہارا بھائی جائیداد میں سے تمہیں حصہ نہیں دیتا یا کاروبار میں سے ایک بھاری رقم تمہارے نام نہیں کرتا، تب تک تم اس کی خوشی میں شریک نہ ہوگی۔ نہ صرف خوشی میں شریک ہوگی بلکہ اگر کل کلاں کو تمہارے بھائی پر کوئی غم آ جاتا ہے تو اس غم میں بھی شریک نہیں ہوں گی۔ بھائی جان اب میں کیا کروں؟ جب میری بہن نے اس طرح کی بات کی تو میں نے کہا کہ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ذلیل و خوار کرنے کی۔ اسی وقت میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ، میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میں ساری زندگی تمہارے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، تمہارا بھی سارا خرچہ برداشت کروں گا، لیکن تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ لالچ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تمہاری زندگی یہ ایک دن تباہ و برباد کر دے گا۔ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت چلو۔ لیکن میری بہن نے اس کے بدلے میں جو بات مجھ سے کی اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین آیا کہ میری سگی بہن مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں اپنی بہن کی خوشیاں عزیز نہیں ہیں، تم ایک لڑکے کے عشق میں اندھے ہو چکے ہو، تم میرے حق کو مجھ سے چھین رہے ہو۔ بابا امانت دے کر گئے تھے اور تم امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، بے حس انسان یہاں سے چلے جاؤ۔ جب میری بہن نے مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں دنگ رہ گیا۔
میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنی بہن سے اس سب کی توقع کر نہیں سکتا تھا۔ میری بہن اس طرح کا رویہ اپنے شوہر کے سامنے میرے ساتھ کرے گی۔ خیر، میں خاموشی سے وہاں سے اٹھا، لیکن اٹھتے ہی میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا واقعی تم اس شخص کا ہاتھ پکڑ رہی ہو جس نے تمہیں ہر موڑ پر ذلیل و رسوا کیا ہے اور ابھی تمہیں زندگی کے کسی حصے میں چھوڑ دے گا؟ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو دکھ اور جو پریشانیاں میری زندگی میں لکھی ہیں میں خوشی خوشی اٹھاؤں گی، کبھی بھی تم سے مدد نہیں مانگوں گی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ الفاظ یاد رکھنا، اور اس کے بعد میں غصہ ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ سارا راستہ پریشانی نے مجھے گھیرے رکھا، کیونکہ میرے خاندان میں سے اکلوتی میری بہن تھی، اور وہ بھی میری شادی میں شریک نہیں ہو رہی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ اس غم کا مجھے اتنا بڑا صدمہ لگا کہ میں اپنی سوچ و سمجھ کھو بیٹھا، کیونکہ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری دوسری شادی میں ضرور شریک ہو۔ کوثر نے مجھ سے کئی بار کہا کہ میں تمہاری بہن کے گھر جانا چاہتی ہوں اور اسے راضی کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب میں اپنی بہن کو دیکھتا تھا اور اس کے غیر مناسب الفاظ کو دیکھتا تو میں کوثر کو منع کر دیتا اور کہتا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میری بہن ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ کبھی بھی شادی پر آنے کے لیے رضامند نہیں ہوگی۔ خیر، آج میری شادی کا دن تھا، مجھے صحرا پہنایا جا رہا تھا، لیکن میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ نہ میرے سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ میری ماں تھی جو مجھے دعائیں دیتی۔ ایک بہن تھی جس نے شادی پر آنے سے انکار کر دیا اور اپنے شوہر کی لالچ کو اہمیت دی۔ خیر، آہستہ آہستہ اپنی بہن کے رویے کو دیکھ کر میں بھی بے حس ہو چکا تھا، اور سوچا تھا جب اس کو میری مدد کی ضرورت ہوگی تب میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بھائی کیسے اپنی بہن کو بے یارو مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ شادی والے دن جب ابھی بارات روانہ ہو رہی تھی تو میری بہن روتی ہوئی میرے گھر آ گئی۔ میں خوش ہو گیا، سمجھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہے اور بارات میں شریک ہونے کے لیے آئی ہے، لیکن جو بات اس نے کی وہ مجھ پر بجلیوں کی طرح گری۔ اس کے الفاظ مجھے تیروں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں اس کی بات کو سن نہیں پا رہا تھا، کیونکہ آج ایک بار میری بہن نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری بہن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر میری شادی والے دن میرے گھر آ چکی تھی، اور رو کر اس نے اپنا برا حال بنا لیا تھا۔ اس نے جب مجھے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے کہا میں تمہیں تب تک نہیں رکھوں گا جب تک تم اپنے بھائی سے جائیداد کا حصہ نہ لے آؤ۔ بھائی، میں مجبور ہوں، آپ مجھ پر رحم کریں، میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیں، کچھ رقم دے دیں۔ شادی والا گھر تھا، تمام رشتہ دار بھی جمع تھے، اور میری بہن کی یہ حالت میرے لیے میری شرمندگی کا باعث بن رہی تھی، اور بار بار میرے سسرال والوں کی مجھے کال آ رہی تھی کہ کب بارات لے کر آؤ گے، اور میری بہن کی یہ بات مجھے پریشانی میں مزید گھیر رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ابھی میرے ساتھ شادی پر چلو، واپس آ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن میری بہن نے میری ایک نہ سنی۔ کچھ رقم کا بندوبست کر کے میں نے اسے دی۔ میری بہن اس قدر خود غرض ہو چکی تھی، میری شادی کے لیے نہ رکی۔
پیسے لے کر اسی وقت اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور چلی گئی۔ بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا اس کے اس رویے کا، لیکن میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ خاموش رہا اور وقت کو گزارتا رہا۔ شادی کی تاریخ فکس تھی، وہ تو ہونی تھی اور ہو گئی، لیکن جو شرمندگی مجھے میری بہن کی وجہ سے ہوئی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس دن سے لے کر آج تک جب بھی میرے گھر خوشی آئی تھی، میری بہن میرے لیے مصیبت بن کر سامنے آئی۔ وہ میری خوشی کو نہ صرف برباد کرتی تھی بلکہ آج تک اس نے کبھی بھی میری خوشی میں شرکت نہ کی تھی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا اس کو اپنی بہن کہتے ہوئے۔ اب تو میری بیوی نے بھی مجھے میری بہن کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ حق تھا۔ جو بات میری بیوی کرتی تھی وہ بالکل ٹھیک ہوتی تھی، کیونکہ میں خود اپنی بہن سے تنگ آ چکا تھا۔ اور آج پہلے کی طرح جب میں بنگلہ دیکھنے جا رہا تھا تو میری بہن نے پھر ایک تماشا شروع کر دیا جس کو میں نے بہت ہی آرام سے نظر انداز کر دیا۔ خیر، دیکھتے دیکھتے ہم اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ نئے گھر کی خوشی کے باعث میری بیوی نے اپنی دوستوں کے، اپنے ماں باپ کی اور کچھ میرے دوستوں کی دعوت کی۔ آج میرے بنگلے میں ہمارے گھر بہت ہی بڑی دعوت تھی جس میں بہت ہی امیر لوگوں کی شرکت تھی۔ میں بہت خوش تھا اس دن کے لیے۔ میں نے دن رات محنت کی تھی۔ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس منظر کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو منظر آج خدا تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا، ہر طرف رونق ہی رونق، پرسکون ماحول۔ دعوت کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ مہمانوں کی گہما گہمی، کھانوں کی تیاری اور ایک خوبصورت شام جس کو دیکھ کر نہ صرف دلی سکون محسوس ہو رہا تھا بلکہ ایک دلکش منظر تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ دعوت کا اہتمام ہم نے بہت ہی خوشی سے کیا تھا۔ لوگ آ چکے تھے، دعوت کا کھانا لگ چکا تھا کہ اچانک مجھے فون پر کال آئی۔ یہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی بہن کی تھی، جس کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر بل آ گئے تھے۔ میں نے اس کال کو نہ اٹھایا اور دعوت میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں یہ جان چکا تھا کہ میری بہن کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے گھر میں دعوت ہے، اسی وجہ سے یہ مجھے کال کر رہی ہوگی، کیونکہ میری بہن میری خوشیوں کی دشمن بن چکی تھی۔ میں نے اس کی کال اٹھائی۔ جو بات میری بہن نے مجھ سے کہی اس کو سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے۔ ساری خوشیاں میری خاک میں مل چکی تھیں، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن اپنے ہی بچوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ جیسے ہی میری بہن نے مجھے بتایا کہ بھائی میرے بچے کئی دن سے بھوکے تھے اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا جو میں ان کو کھلاتی، آج میں نے ان کو زہر دے دیا، سب مر جائیں گے، میری بھی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کی بھی، آپ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ جیسے ہی میں نے اپنی بہن کی یہ بات سنی تو میں اپنے آپ کو قابو میں نہ کر پایا، کیونکہ میں اپنی اکلوتی بہن کا دکھ نہ دیکھ سکتا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ جب بہن کے گھر پہنچا، جو منظر میں نے اپنی بہن کے گھر میں دیکھا اس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن اپنے بچوں کو زہر دے چکی تھی اور ان کے منہ میں سے الٹیاں آ رہی تھیں۔ جیسے میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے جلد ہی ایمبولینس کو کال کی اور ان کو ہسپتال لے گیا، اور اپنی بہن کی طرف غصے سے دیکھا اور اپنے بھانجوں کو ہسپتال لے کے جب ہسپتال لے گیا
تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ان بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ پر پولیس کیس ہوگا کہ آپ نے ان کو زبردستی مارنے کی کوشش کی۔ میں نے تمام واقعہ اس ڈاکٹر کو گوش گزار کیا اور کہا یہ بچے خود ہی غلطی سے دوائیاں کھا بیٹھے ہیں، اس سب میں کسی کی کوئی غلطی نہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر میری بات نہ مانا۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ پولیس کو کال کر رہا ہے تو مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی، میرے اس دوست نے اپنے ایک جاننے والے کو کال کی، وہ اسی ہسپتال میں ہیڈ تھا۔ جب ان کو میں نے ایک رقم دی جس کی وجہ سے معاملہ بیٹھ گیا اور مجھے کچھ سکون ہوا، تھوڑی دیر بعد ان کے گردے واش کیے گئے اور پورے جسم میں زہر پھیل چکی تھی۔ بہت ہی کوششوں کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو میں ان کو واپس گھر لے آیا۔ جب گھر آیا تو بہن جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ نہ جانے میری بہن نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ جب میں آیا تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تو کسی یتیم خانے میں ان کو دے دو، تمہارا شوہر پہلے ہی تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہ بچوں کا سہارا بھی تم سے چھوٹ جائے، ایک دن یہ بچے جوان ہو جائیں گے، تمہارا سہارا بنیں گے، اللہ انہیں زندگی میں بہت کامیاب کرے گا، لیکن نہیں، تمہیں تو سکون پسند ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتی تم، کیسی ماں ہو؟ ایک بہن تو تم اچھی ثابت نہ ہو سکی، کیا ماں بھی اچھی نہیں بننا چاہتی؟ جب میں نے اپنی بہن سے یہ تمام باتیں کیں تو میری بہن رونے لگی اور کہنے لگی کہ بھائی میں مجبور ہوں، آپ میرے حالات نہیں جانتے۔ جب میں بچوں کو روز روز کے بہانے بنا کر کہتی ہوں کہ آج سو جاؤ، کل صبح کھانا دوں گی، میں تھک چکی ہوں اس زندگی سے، میں خود بھی مرنا چاہتی ہوں، جب یہ مر جائیں تو میں خود کو زہر دے دیتی۔ جب میری بہن نے اس طرح کی باتیں کیں تو میں نے اس سے کہا کہ تم کسی بھی لحاظ سے مجھے میری بہن نہیں لگتی، آگے سے مرنا ہو چاہے جینا ہو، مجھے اپنے کسی بھی دکھ اور غم میں مت بلانا، جیسے تم میرے کسی بھی غم میں شریک نہ ہوتی اور نہ ہی میری خوشی کو منانے دیتی ہو، میں بھی اسی طرح آگے سے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ سب کہتے ہی میں واپس آ گیا اور میں نے اپنی بہن سے قطع تعلقی کر دی، اس سے رابطہ چھوڑ دیا، کیونکہ میں اب تھک چکا تھا۔ میں اپنے بیوی اور بچوں پر توجہ دینے لگا۔ میری بیوی جب یہاں رخصت ہو کر آئی تو پیچھے اس کے ماں باپ اکیلے رہ گئے۔ تب اس کی ماں نے اپنے ایک بھتیجے کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کو سنبھالا، اس کے تمام تعلیمی اخراجات پورے کیے اور ان کا خیال تھا کہ سارا بزنس وہ اسی بھتیجے کو دیں گے، حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیں گے۔ جب اس سلسلے میں نے کوثر سے بات کی تو کوثر مجھ سے ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا اس بزنس پر کوئی حق نہیں، وہ کاروبار میرے باپ کی محنت کا ہے اور اس پر اسی کا حق ہوگا جس کو میرا باپ دینا چاہے گا۔ خیر، جب میں نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو میں خاموش ہو گیا۔ اس وقت میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میری بیوی کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ یہ سب کچھ کریں گے، اپنی سگی بیٹی کو جائیداد میں سے کچھ نہ دیں گے اور اپنے بھتیجے کو ساری جائیداد دے دیں گے۔ میں نے اپنی بہن سے رابطہ رکھنا بالکل چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں تھی، زندہ تھی کہ مر گئی، لیکن اب مجھ پر میرے سسرال والوں کی جو حقیقت آہستہ آہستہ کھل رہی تھی وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ وہ لوگ اتنے بڑے دھوکے باز ہوں گے، لیکن انسان کو دوسرے لوگوں کی حقیقت تب معلوم ہوتی ہے جب ساری حقیقت اس پر کھلتی ہے، تب وہ دھوکا کھا چکا ہوتا ہے۔ جو دھوکا انہوں نے مجھے دیا اس کا کوئی نعم البدل تھا نہیں۔ ایک دن جب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک فائل پر تمہارے دستخط چاہیے، میرا باپ کچھ جائیداد میرے نام کرنا چاہتا ہے اور یہ پراپرٹی جو میرے باپ کی ہے اس کے کچھ شیئر میرا باپ میرے اور تمہارے نام پر کرنا چاہتا ہے، جس پر تمہارے سائن کی ضرورت ہے۔ تو اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کی تھی۔ میری خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اس جائیداد پر صرف اور صرف میرا اور میرے بچوں کا اور میری بیوی کا حق تھا، تو وہ جائیداد کیسے وہ لوگ اپنے بھتیجے کو دے سکتے تھے؟ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ میں خوشی میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر اس فائل کو پڑھے میں نے اس پر دستخط کر دیے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر ایک ایسی حقیقت آشکار ہوئی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ جب میری بیوی مجھ پر حکم چلانے لگی اور بہت ہی غیر مناسب سی حرکات کرنے لگی تو میں نے اس کو روکا۔ جیسے ہی میں نے اس کو روکا تو اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی اور کہنے لگی کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ گھر میرا ہے اور جس کاروبار پر تم دن رات عیاشی کر رہے ہو وہ بھی میرے باپ کا ہے۔ تم ہرگز مجھ سے اس انداز میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت ہی حیرانی ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ سے وہ اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ گھر میرے نام پر ہے، شاید تم بھول رہی ہو، لیکن جو فائل وہ میری بات سننے کے بعد میرے ساتھ لے کے آئی، اس فائل کو میں نے دیکھا اور اس فائل کے پڑھنے کے بعد جو میرا حال ہوا میں الفاظ میں بیان نہ کر سکا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو چکا تھا۔ میں نے کوثر پر بے حد بھروسہ کیا اور اس نے میرا بھروسہ ایسے توڑا کہ میں خود ٹوٹ چکا تھا۔ جب اس فائل کو میں نے پڑھا تھا اس کے اندر میرے نام جتنی جائیداد تھی اور میرا کاروبار جتنا بھی تھا سارا کوثر کے نام پر ہو چکا تھا۔ یہ بات دیکھ کر میرے ہوش و حواس کھو گئے، میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نکل گئی۔ جب کوثر نے مجھے یہ سب کچھ بتایا میں بہت رویا اور اسے کہنے لگا کہ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جس کی تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہ تھا یا میں تمہیں چھوڑنے والا تھا؟ تم نے اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا؟ تبھی اس نے کہا کہ میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تم بہت ہی غلط سوچ کے انسان ہو، تمہاری اور میری سوچ نہیں ملتی، خیالات نہیں ملتے۔ نہ جانے کیوں میرے ماں باپ نے تم سے میری شادی کر دی۔ جب میں نے اپنی بیوی کی یہ باتیں سنی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ کوثر یہ تمہارا قصور نہیں بلکہ میرا اندھا بھروسہ ہے جس نے آج مجھے دھوکا دیا۔ آج جو تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے وہ میری روح پر لگا ہے، جس کی وجہ سے میں ٹوٹ کر بکھر چکا ہوں۔ تم ایک لالچی عورت ہو، مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکی ہو، اور اب جب تمہارا مقصد پورا ہو چکا تو تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں تمہیں تمہارے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے جو دھوکا میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں
چکانا ہوگا۔ میں کبھی بھی تمہیں اس رشتے سے آزاد نہیں کروں گا۔ تم خود سیکھتے سیکھ سکتے، مرنے کی التجا کرو گی لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم نے ایک معصوم کا دل دکھایا ہے، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھو خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنی بہن کو چھوڑ دیا۔ تم نے آہستہ آہستہ سے میرے کانوں میں ایسا زہر میری بہن کے خلاف گھولا کہ میں نے کئی عرصے سے اس کا پتہ تک نہیں کیا۔ یہ سب کچھ تم نے اسی وجہ سے کیا تاکہ میں اپنی بہن سے دور رہوں اور تمہارا جادو میری آنکھوں پر چلتا رہے اور سب کچھ آسانی سے تم لوٹ لو۔ اور دیکھو تم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو چکی ہو۔ میں کتنا معصوم تھا، تمہاری باتوں میں آ گیا۔ خیر میں تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی میں کوثر سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس کا باپ اور جو بھتیجا انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ آ گئے۔ انہوں نے پستول نکالا اور میرے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ابھی اسی وقت ہماری بیٹی کو چھوڑو، اسے طلاق دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہم گولی تمہارے دماغ میں مار دیں گے اور تمہاری لاش کا تو کوئی اندازہ ہی نہ لگا پائے گا۔ ایک ایسی جگہ پہ ہم پھینک آئیں گے۔ ویسے بھی تمہارا ہے کون؟ ایک تمہاری بہن ہے جو کئی عرصے سے تمہارے رابطے میں نہیں ہے، اس سے ہم کہیں گے کہ تم غیر ملک چلے گئے ہو۔ باقی دنیا میں تمہارا کون ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوگا ہم سے۔ اور اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو کوثر کو طلاق دے دو۔ میں نے کوثر کی طرف دیکھا اور کہا اب بھی سوچ لو۔ اس نے کہا کہ میں تم سے آزادی چاہتی ہوں۔ یہ سب کچھ تو ہمارا پلان تھا، یہ کاروبار بنایا ہم تم سے لینا چاہتے تھے، اسی وجہ سے صرف اور صرف میں نے تم سے شادی کی تھی، ورنہ میں تو اپنے ابو کے بھتیجے سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ جیسے ہی تم مجھے آزاد کرو گے میں فوراً اس سے شادی کر لوں گی۔ پوری سوچی سمجھی سازش تھی جو میرے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن میری آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب میں اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا۔ خیر اس لڑکے کو میں مزید اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ اتنی بھی خاص نہ تھی کہ جس کے لیے میں اپنی جان گنواتا اور اس کو نہ چھوڑتا۔ میں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میں بالکل ٹوٹ کر واپس آیا۔ میں چل نہ سکتا تھا۔ جو دوست مجھ پر جان دیتے تھے میں نے ان کو کال کی اور کہا کہ مجھے کچھ عرصہ کے لیے تم لوگ اپنے پاس رکھ لو۔ کسی نے بھی میری مدد نہ کی، کسی نے بھی مجھے پناہ نہ دی۔ کئی عرصہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ اپنی بہن کے گھر گیا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن کئی عرصہ سے یہاں سے چلی گئی ہے۔ آپ کے بھانجے بہت ہی بڑے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو یہاں سے لے کر شہر میں ایک بہت ہی اعلیٰ گھر لے کر دیا ہے۔ اب وہ بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہو چکے ہیں، اب انہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے اپنی بہن کے محلے والوں سے یہ بات سنی تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ جس بہن کو میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا آج وہی بہن کامیاب ہو چکی اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ذلت و رسوائی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ خیر میرے ساتھ جو ہوا یہ سب پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ میں نے برے وقت کو بہت ہی صبر اور شکر سے گزارا۔ اس وقت کو یاد کیا جب میں اپنی بہن کو کوستا تھا، اس کی مجبوریوں پر ہنسا تھا، اس کو نظر انداز کرتا تھا، اور آخری وقت جب میں اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلایا تھا
اس برے وقت میں میرا کسی نے ساتھ نہ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس برے وقت میں میری مدد وہ انسان کرے گا جس کو میں نے کچھ عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا اور اپنی بہن ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، میری حالت بہت ہی خستہ ہو چکی تھی۔ ایک دن میں شہر میں جب بھیک مانگ رہا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت گھر کا دروازہ میں نے بجایا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ میری بہت ہی مدد کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی امیر لگ رہے تھے۔ یہ سوچ کر جب میں نے اس گھر کا دروازہ بجایا تو جس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھولا، اس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی، کیونکہ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا بھانجا تھا۔ جیسے ہی میرے بھانجے نے مجھے اس حالت میں دیکھا، اس نے مجھے پہچان لیا۔ شرمندگی مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں اپنے بھانجے کی طرف بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن ان کی تربیت جو ان کی ماں نے کی تھی، اس نے نہ صرف مجھے متاثر کیا بلکہ مجھے دل سے دعائیں دینے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میرا بھانجا مجھے اپنے ساتھ اندر گھر لے گیا۔ جب میری بہن نے میرا یہ حال دیکھا تو وہ رونے لگی اور میرے گلے ملی۔ انہوں نے مجھے بہت ہی احترام سے بٹھایا۔ میری بہن نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت۔ میں ان کی کامیابی دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ اس کے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، کماتے ہیں اور ان کا کاروبار بھی اچھا خاصا چل رہا تھا۔ ان کی بازار میں کپڑوں کی دکان تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس دکان کے تحت انہوں نے اور کئی کاروبار چھوٹے چھوٹے ساتھ میں شروع کر دیے تھے۔ میں بہت ہی خوش ہوا، مجھے دلی خوشی ہوئی۔ میری بہن نے مجھ سے سب کی وجہ پوچھی۔ میں نے اس کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے بھی مجھے اپنی کامیابی کے سارے راز بتائے۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن شرمندگی میرے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے معافی مانگی، اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے، جس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ اس سے سب کچھ چھن چکا ہے۔ میں نے تمہاری نافرمانی کے برے وقت میں تمہیں چھوڑ دیا۔ اس وقت میں نے تمہاری مدد نہ کی جس وقت تمہیں تمہارے بھائی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بہن، مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس پر میری بہن نے جو مجھے جواب دیا وہ میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میری بہن نے کہا کہ بھائی جان، اکثر بھائیوں کے دل بہنوں کے لیے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ بے حس ہو جاتے ہیں، لیکن بہنیں کبھی بھی اپنے بھائیوں کے لیے دل چھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی بے حس ہوتی ہیں۔ اب جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے اور میں آپ سے ناراض بالکل نہیں ہوں۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میں اتنی کامیاب کیسے ہوتی؟ خیر، میں اپنی بہن کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مجھے علم ہوا کہ کوثر نے اپنے کزن سے شادی کی تھی۔ اس کزن نے اس سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور دوسری شادی کر کے ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ کوثر اس کے والدین در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جو دھوکہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس سے کئی گناہ بڑھ کر دھوکہ ان کے ساتھ ہو گیا۔